حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ، کہ مومن ہرگز بھلائی کی بات سننے سے سیراب نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ مومن بھلائی کی بات سنتا ہی رہتا ہے، حتیٰ یکون منتہا الجنہ، یہاں تک کہ بھلائی کی بات سنتے سنتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ اب اس میں پہلی چیز مومن کے بارے میں سرکار نے فرمایا، مومن کی شان یہ ہوگی کہ وہ بھلائی کی باتوں سے کبھی سیراب نہیں ہوگا کہ یار اب بہت ہو ہی رہنے دو، کبھی وہ اُبے گا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن کا پیٹ کبھی بھلائی کی باتیں سننے سے بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے کہ یار چلو دو باتیں بھلائی کی اور سننے مل جائیں، دو اور سننے مل جائیں۔ اب ہم اپنے آپ کا احاطہ اس حدیث سے کریں اور یہ دیکھیں کہ 10-12 منٹ کے بعد میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، تو ہمارا دل خود کہے گا یار واقعی مومن تو ہے نہیں، کیونکہ 10-12 منٹ کے بعد ایک حدیث سننا ہم پہ گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اور وہی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہیں چوراہے پہ بیٹھ جائیں، کسی گھورے پہ بیٹھ جائیں، کسی الاؤ کے ڈھیر پہ بیٹھ جائیں، تو ہمارے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہاں گئے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو سرکار کا قول تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، کیونکہ سرکار کی زبان کے بارے میں خدائے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی یا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور سچائی آپ کی زبان کی اس کا عالم یہ تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا کٹر دشمن ابو جہل، وہ بھی یہ مانتا تھا کہ سرکار کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ دھیان کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی شخص ابو جہل سردار بھی ہے، آرمی کا، ان کی فوج کا جو ہے وہ حاکم بھی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ جنگ بدر میں ابو جہل مارا جائے گا، تو ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، لڑائی کے پلان بنائے جا رہے ہیں، تو ابو جہل لڑنے سے رک جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں نہیں چلو گے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی تم ہی حاکم، تم ہی فوج اکٹھی کرنے والے، تم نے ہی لوگوں کو بھڑکایا، تم ہی سرکار کے خلاف جانے والے، اور اب جب لڑائی کا ٹائم آ گیا تو تم منع کر رہے ہو میں نہیں جاؤں گا۔ ارے وہ ہیں کتنے سے؟ تھوڑے سے تو یہ ہیں، ہمارے پاس ہزاروں کی فوج ہے اور ہم چھانٹ کے ایک دم پٹھے لے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس ذراتی فوج ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو پھر تجھے کون سی بات روک رہی ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں لڑنے نہیں جاؤں؟ تو پتہ ہے ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مدینے کے تاجدار نے کہا ہے کہ اس جنگ میں مارا جاؤں گا۔ تو اب لوگ چکر میں پڑ گئے، بے شک سنا تو ہم نے بھی ہے، مگر تجھے اتنا یقین کیسے؟ تجھے اتنا؟ تو اس کا جملہ یہ تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ سرکار ہمارے درمیان 40 سال سے زائد رہے، کبھی جھوٹ بولے ہوں؟ لوگوں نے کہا مخالفت میں بہت لوگ ہیں مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار کبھی جھوٹ بولے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب سرکار نے اس ٹائم میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور آپ کی اس دور میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہوئی ہے، تو آج یہ بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے انومان لگائیں کہ سرکار کو عرب کے اندر صادق اور امین کہا جاتا تھا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، جس کے پاس میں ٹناٹن ایمان ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں سننے سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سیرابی کا عالم یہ ہے کہ 2 لقمے ہمیں ہضم نہیں ہوتے، 2 باتیں اگر شریعت کی بتائی جائیں وہ ہضم نہیں ہوتی، اور تیسری پہ آئے تو دل میں
ہوتی ہے کہ مولانا صاحب ابھی تم بہت پکا رہے ہو، برائے مہربانی اب بند کرو، بہت ہو گیا۔ ہماری شان پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اگر مقابلے کرا لیں تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سیراب نہیں ہوں گے، ابھی تھوڑا مزہ کم رہ گیا، تھوڑی دیر اور ہوتا، تھوڑی دیر اور ہوتا۔ مطلب برائی کے کام میں ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یار تھوڑی دیر ابھی معاملہ اور چلتا۔ آپ جو ہے رنڈی کھانے آئے، وہاں جاؤ، ڈانس ہوتا ہو، 6 گھنٹے آپ دیکھو تو 6 گھنٹے بعد بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے یار تھوڑا مزہ پھیکا رہ گیا یار، 1 گھنٹہ اور چلنا چاہیے تھا۔ آپ ہر چیز میں جا کے دیکھ لو، بڑی بڑی پارٹیاں لوگ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان پارٹیوں کے اندر جتنی لمبی کھنچ جائے، جتنے موج مستی ہو جائے، اور جب وہ 2-4-6 گھنٹے کی ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی کہتا ہے تھوڑا سا اور کھنچتا تو اور مزہ آتا۔ اور وہیں ہمارا ایمان آپ پرکھو تو جلسوں پرکھو، میلاد پاک میں پرکھو، حدیث پاک سنا رہے ہیں یہاں پرکھو، نماز میں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہاں پرکھو، تو آپ کو خود احساس ہوگا یار مسلم تو ہو سکتے ہیں مگر مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دین کی بات سے سیراب ہونا تو دور کی بات ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ ہرگز دین کی بات سے سیراب ہو نہیں سکتا، وہ یہ چاہتے رہتا ہے یار دین کی بات سننے مل جائے، دین کی بات سننے مل جائے، سیکھنے مل جائے، اس کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی چاہت میں ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے، صرف اس کی چوائس پہ ہی۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں ان سے بھی فرق پڑتا ہے۔ سرکار کا قول ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس ٹائم اس کے چاہنے سے ہی جنت بنا دیا جاتا ہے۔ اور اپنے یہاں تو ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے جنہیں حدیث سنائے گئیں تو ان کے الفاظ اس طریقے کے تھے کہ خالی مولی مول صاحب ٹائم خراب کرتے ہیں، جیسے وہ 5-7 منٹ میں جا کے کتنا بڑا بزنس کرتے ہوں۔ اور ہمیں یہی پتا ہے جنہوں نے کہی وہ یہاں سے جا کے بھینس کا گوبر اٹھا رہے تھے، تو وہ 5 منٹ لیٹ اٹھانا ان کے لیے وہ جو ہے وہ اتنا گرا تھا کہ انہوں نے احادیث نبویہ کو ٹائم خراب کرنا بتا دیا۔